عدالت کوئی انتقامی کارروائی دانستہ طور پر اس کے خلاف نہیں کی، بلکہ یہ کوشش کی کہ حویلی کو محبتوں کا گہوارہ بنائے۔ اور اللہ کا فضل اور مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ ہم نے حویلی کے اندر تعمیر و ترقی کے لیے 2 ٹورزم فیسٹیول کیے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور پوری ریاست میں دیکھا، اور 2 مضبوط حریف جسے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہم اکٹھے بیٹھے اور میں چودھری عزیز صاحب ہوں، جو میری بڑی کامیابی ہے۔ ایک طرف چودھری عزیز صاحب بیٹھے تھے اور ایک طرف میں بیٹھا تھا، کیونکہ وہ بھی ہمارا ساتھ تھا۔ تو یہ میری بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے اس 2 سال میں حویلی کے اندر اس سیاسی نفرتوں کے بیجوں کو نیست و نابود کر دیا جو لوگوں کے دلوں کے اندر موجود تھے۔ اور آج بھی میں آپ سے بات بربلا کہتا ہوں، پتہ نہیں لوگ مجھے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں یا نہیں جانتے، اور مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا، مجھے اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میں سیاست میں آپ کے پاس موجود ہوں تو صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ میرے لیے خدمت خلق کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور جو لوگ اس بنیاد پر سیاست کرتے ہیں انہیں ہار جیت سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ پرسوں بھی میں نے 3 دن پہلے پیڑی کے مقام پر تقریر کی، اور اس میں سوشل میڈیا پہ بات وائرل بھی ہوئی کہ فیصل راٹھور نے کہا کہ آنے والوں کے لیے بھی دروازے کھلے اور جانے والوں کے لیے بھی دروازے کھلے۔ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے یہ بات کسی کو کی، میں نے وہاں پر دوسری بات کی، لیکن جس سے لوگوں نے جس پر توجہ نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ ہار اور شکست کبھی بھی اس بنیاد پر نہیں ملتی کہ کس نے کتنے کام کیے، کبھی بھی اس بنیاد پر نہیں ملتی کہ کون اچھا ہے برا ہے۔ ہار اور جیت آپ کے نصیب اور آپ کے مقدر سے ملتی ہے۔ اچھے لوگ بھی حکمران بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، لیکن یہ فیصلہ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اقتدار کے منصب پہ بٹھانا چاہتا ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ میں انسانوں کے دلوں کو 2 انگلیوں کے درمیان پھیر دیتا ہوں اور آپ کے حق میں کر دیتا ہوں۔ تو ہار جیت اللہ کی ذات آپ کو دیتی ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر میرا اقتدار کے منصب پہ اختیار میں آنا اس حلقے کی عوام کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ کی ذات مجھے کبھی اقتدار نہیں دیتی، کیونکہ میں اقتدار کبھی بھی اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے والد کا وہ قرض اتارنے اور چکانے کے لیے اس سیاست کا حصہ بنا ہوں، جو کہ میرے والد مرحوم نے کہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم کے منصب پر صرف اس لیے پہنچنا ہے کہ میں حویلی کے لوگوں کا قرض اتار سکوں، اور وہ قرض آپ کی محبتوں کا قرض تھا۔ وہ قرض وہ تھا کہ جو آپ نے ممتاز حسین راٹھور صاحب کا ساتھ دے کر ادا کیا تھا۔ اور میں نے بھی یہ کوشش کی کہ سیاست کو اس تعصب کی بنیاد سے ہٹا کر صرف برابری کی بنیاد پر اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کروں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے توسط سے مجھے موقع دیا، جیسے کہ میرے والد صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ جس نے مجھے ووٹ دیا وہ مجھے گریبان سے پکڑے اور جس نے مجھے ووٹ نہیں دیا وہ مجھے کان سے پکڑے۔ تو میں آپ کو بھی یہ بات کھل کر کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں بھی اسی ممتاز راٹھور کا بیٹا ہوں، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ نے مجھے ووٹ دی یا نہیں دیے، میرے دروازے ہر وقت آپ کے لیے کھلے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار کے منصب پر بٹھاتا ہے تو پھر آپ اس بارش کی مانند ہیں، آپ اس دھوپ کی مانند ہیں جو سب پہ برابر پڑتے ہیں، جو سب پہ برابر برستے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ جو بھی دستیاب وسائل ہوں گے اس کو حویلی کے عوام کے لیے بغیر تخصیص اور تفریق برابری کی بنیادوں پر آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ حکومتوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، آج وہ دور نہیں رہا، مشکل ترین دور دراز حلقے میں ہم رہتے ہیں، بے روزگاری ہے، یہاں پر لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات ابھی پوری نہیں ہوئی، یہاں پر بجلی کا مسئلہ ہے، یہاں پر سڑکات کے ایشوز ہیں، یہاں پر سکولوں کے معاملات ہیں، یہاں پر بلڈنگز کے ایشو ہیں، یہاں پر چھتوں کے بغیر بچے پڑھ رہے ہیں، ایک سپاس نامہ لکھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں اور پڑھنے میں 30 سیکنڈ، لیکن ایک ایک کام پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کو وسائل دستیاب کرنے پڑتے ہیں۔
اور اس 1.5 سال کے عرصے میں اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے دستیاب حویلی کے اندر لائے ہیں اور آئندہ بھی لے کر آئیں گے، لیکن اس کے لیے ایک بہتر ماحول کی ضرورت تھی اور ہم نے اس بہتر ماحول کو حویلی کے اندر قائم کیا۔ آج آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا دل یہ نہیں مانتا کہ کل آنے والے وقت میں مجھے ووٹ نہ دیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن آج ہم یہ کوشش ہم نے یہ کی اور آپ کو ثابت بھی کریں گے کہ حویلی کو ریاست بھر کے اندر ایسا حلقہ بنائیں گے جس میں انشاءاللہ نہ تعصب ہوگا، نہ آگ ہوگی، نہ گولی ہوگی، یہ محبتوں کا گہوارہ ہوگا، اور اس کو حویلی کو آج یہ جو ضلع آپ کے سامنے ہے یہ کوشش کریں گے کہ یہ ماڈل ضلع بنے۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ یہاں کا ہسپتال بہتر ہو، ہماری یہاں کامیابی یہ ہے کہ یہاں پر سکولوں میں آپ کے ٹیچر صاحبان سارے حاضر ہوں، کامیابی ہماری یہ ہے کہ یہاں کی سکولوں کی تعمیر ممکن ہو جائے۔ ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں یا سیاسی بنیادوں پر اپنی سیاست کو چمکائیں۔ جس وقت چودھری عزیز صاحب کی رحلت ہوئی تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ حویلی کا ہمارا ہسپتال اس قابل نہیں تھا کہ یہاں سے فرسٹ ایڈ مل سکتی، اور آج بھی میں خود اقتدار کے اندر بیٹھا ہوں، موجود ہوں، پوری کوشش کر رہا ہوں، پوری کافی کر رہا ہوں، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں کہ میں اپنا DHQ ہسپتال کو بہتر کر سکا ہوں۔ اس کے لیے میری کوشش ہے کہ میں کبھی انڈس کے پاس جا رہا ہوں، کبھی کسی دوسرے فارمولے کو عمل کر رہا ہوں، ڈاکٹر یہاں پر لاتا ہوں، ڈاکٹر بھاگ جاتے ہیں، پھر ہم ڈاکٹر یہاں پر لاتے ہیں، لیکن یہاں پر لوگ ڈاکٹر رہنے کو تیار نہیں۔ بے شمار یہاں کے مسائل ہیں اور ان کو حل کیا جانا مطلوب ہے، لیکن وہ اعلانات سے، دعووں سے، باتوں سے نہیں پورے ہو سکتے۔ انشاءاللہ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے، آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کا 1.5 سال کا عرصہ ہمارا بقیہ ہے، میں یہ کوشش کروں گا کہ حویلی کے اندر، حویلی کے معاملات کے لیے وہ کام کاج کر جاؤں کہ اس حویلی کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ ایک مستقبل کا راستہ بن سکے۔ اور انشاءاللہ یہ جو پوچھ پیکج جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اللہ نے اگر موقع دیا، اگر ہمارا انشاءاللہ یہ منصوبہ ہوا تو حویلی کی لائف لائن، جیسے یہ آپ کا سب سے بڑا منصوبہ جسے ہم آج بھی تو ریپیٹ کا منصوبہ کہتے ہیں، انشاءاللہ دوسرا منصوبہ حویلی کا ٹورزم کوریڈور ہوگا جو لسڈانا سے سنگ سے ہوتے ہوئے اس پوری ریاست کے ساتھ حویلی کے ٹورزم کو کنیکٹ کرے گا۔ بے شمار ایسے معاملات وہ ہونے کو ہیں اور ہو کر آپ کو دکھائیں گے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ پورا ہیلتھ پیکج جو بغیر کسی اعلان کے اللہ کے فضل و کرم سے نوٹیفیکیشن کی صورت میں ہو۔ تو میں آج پھر آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں، یہاں پر یقیناً تمام لوگ جنہوں نے بات کرنی تھی، جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا تھا، جنہوں نے اپنے مسائل بتانے تھے، جس کو قاسم راٹھور صاحب نے اختصار کے ساتھ بتانے کی کوشش کی، تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو معاملات، یہ جو سپاس نامہ قاسم راٹھور صاحب نے یہاں پر پڑھا، بتدریج جو بھی دستیاب مسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ اس کو حل کروں گا۔ میں انڈیویجول اعلان کبھی نہیں کرتا ہوں، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ عمل درآمد کروں، اور اکثر اوقات میرے نوٹیفیکیشن جب میڈیا کے ذریعے سامنے آتے ہیں تو اس کے بعد فیس بک پہ اس پہ کریڈٹ وار شروع ہو جاتی ہے، اور یہ میری کمزوری جسے سمجھا جاتا ہے، یہ میری کمزوری نہیں، یہ میری سوچ ہے، کیونکہ میں قطعاً سیاست میں اس بنیاد پر نہ سیاست کی رایا کہ سیاسی اعلانات کا کریڈٹ لوں، بلکہ یہ کوشش کی کیونکہ یہ سیاست ایک ایسا جذبہ اور ایسا کام ہے کہ اگر اس کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کیا جائے تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس سے معزز اور بہترین پیشہ کوئی نہیں۔ اور اگر جیسا کہ جاوید راٹھور صاحب نے کہا کہ لیڈرز ویژن کی بات کرتے ہیں، لیڈر الیکشنوں کا نہیں سوچتے، اور اگر سیاست کو اس بنیاد پر کیا جائے کہ آپ نے صرف اس بنیاد پر ووٹ لینا ہے، تو سردار عبدالقیوم خان صاحب اکثر یہ بات کرتے تھے کہ سیاست میں اس بنیاد پر کام کرنا صرف کہ آپ کو ووٹ ملے گا، آپ کا الیکشن اگلا کامیاب ہوگا، یہ توپ سے مچھر کا شکار کرنے کے برابر ہے، اور یہ
میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ سیاست ایک مقدس پیشہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے عبادت ہے، جس میں آپ اپنی زندگی مخلوق خدا کے لیے صرف کرتے ہیں، اور اگر اس کو کاروبار بنا لیا جائے، اس کو پیشہ بنا لیا جائے اور اس کو صرف ووٹ کے ساتھ ہی کنیکٹ کر دیا جائے تو اسے بدقسمتی کہا جا سکتا ہے۔ میں اسے کامیابی اپنے ذہن کے اور سوچ کے حوالے سے تصور نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے، جیسے کہ آج اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے آغاز کیا اور ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انشاءاللہ جہاں بھی حویلی میں کہیں بھی کوئی ہمیں آواز دے گا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حویلی کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے، حویلی کو ماڈل ضلع بنائیں گے، اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ 1.5 سال بعد جب پھر الیکشن کا وقت آئے گا تو آپ کے ضمیر نے اگر گوارا کیا، آپ کے دل نے اگر محسوس کیا، تو پھر آپ اس کا فیصلہ کیجئے گا۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کام، یہ ڈیل آپ کے ساتھ نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کے ساتھ ڈیل کی جائے تو وہ گھاٹے کا سودا کبھی نہیں ہوتی۔ تو میں ایک بار پھر جاوید صاحب آپ کو اور ان تمام منتظمین کو جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں بھرپور انداز میں بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں حویلی کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔ میرے پاس ایک اعلان ہے، اس کے بعد دعا بھی ہوگی۔ بھائی دانا والوں نے ایک چیٹ بھیجی ہے، حضرت صاحب توجہ چاہیے کہ جنا کے مقام پہ ہمارے قائد محترم راجہ ممتاز سے دعوت ہے، وہ تعمیر ہونا چاہیے۔ یہ خواہش ہے شفاعت رڈور، صداقت، عابد حال وغیرہ وغیرہ بھائی دانا کے سارے لوگوں کی ہے۔ تو یہ میں آپ